السلام علیکم، عرفات نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ آج 14 نومبر ورلڈ ڈائبٹیز ڈے یعنی شوگر کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور اس موقع پر آج دا ڈائبٹیز سینٹر کے جو چیئرمین ہیں اسد حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ سر آپ نے وقت دیا عرفات نیوز کو۔ تو یہ فرمائیے گا کہ آج کے دن کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگیوں میں؟ عباسی صاحب بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہم سے یہ پوچھا کہ آج 14 نومبر ہے، اور 14 نومبر کے دن جو انسولین دریافت ہوا تھا 1922 میں، اور اس مناسبت سے جو اپنا انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن نے اس نے یہ لوگوں کو سمجھایا کہ اس دن کو منایا جائے، اور اس دن کے اوپر طرح طرح کے پیغام ہر سال ہم کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو ڈائبٹیز سے بچایا جائے، جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے ان کی کمپلیکیشنز کو کیسے روک تھام کی جائے، جن لوگوں کو مختلف طریقوں سے ڈائبٹیز افیکٹ کر رہی ہے یا کرنے والی ہے، ان کو ہم بتاتے ہیں کہ ڈائبٹیز سے کیسے بچا جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے ہیلدی لائف سٹائل کرنا ہے، اگر کسی کو موٹاپا ہے تو اس سے وزن گھٹانا ہے، جس کی فیملی ہسٹری ہے ڈائبٹیز انہوں نے اپنے سال میں ایک دفعہ ٹیسٹ کروانے ہیں، اگر ڈائبٹیز ہو چکی ہے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، اور جو روٹی چاول میٹھا اس کو کمی کرنا ہے، اس کی جگہ پہ جو کا آٹا، باجرہ یا بیسن اس طرح کی روٹی کھانی ہے، اور اپنی ورزش کا معمول بنانا ہے، اور ذیابیطس سے بچنا ہے۔ اچھا، اس میں خاص طور پہ جو ہماری ایکسرسائزز ہیں یا ہمارا واک ہے، مارننگ واک ہے، ایوننگ واک ہے، تو اس کا کیا اہمیت ہے ڈائبٹک جو پیشنٹ ہے اس کو، اس کے لیے؟ جو واک ہے اس سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر مریض کے لیے، چاہے وہ دل کا مریض ہے، ڈائبٹیز کا مریض ہے، اور پیچیدہ مریض ہے، تو ان کے اندر ایک توانائی محسوس ہوتی ہے، ان کا جسم مضبوط ہوتا ہے۔ تو 45 منٹ کی واک جو ہے ہفتے میں کم از کم 3 دفعہ ان کو ضرور کرنی چاہیے، اگر روزانہ کر سکے تو بہت اچھا، ورنہ 3 دفعہ ضرور کرنی ہے۔ اس سے بلڈ کی سرکولیشن بہتر ہوتی ہے، ہارٹ کی پمپنگ بہتر ہوتی ہے، انسولین ریزسٹنس کم ہوتا ہے، ان کا وزن کم ہوتا ہے، اور ان کی ڈائبٹیز کے اندر نکھار آتا ہے، بہترین۔ اچھا، ایک تو یہ ڈائبٹیز سینٹر جو ہے اس کے حوالے سے 2012 میں قائم ہونے والا ڈائبٹیز سینٹر اس وقت تک کتنے مریضوں کا علاج کر چکا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے؟ ڈائبٹیز سینٹر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ناٹ فار پروفٹ ہے۔ مثال کے طور پر ہم کچھ مریضوں سے پیسے لیتے ہیں، اور باقی 60% مریضوں سے ہم زکوٰۃ کی مد میں ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ ان کو دوائیاں بھی مفت فراہم کرتے ہیں۔ اور ہمارا کام یہ ہے کہ ڈائبٹیز کی شرح جس طرح سے پاکستان میں بڑھ رہی ہے، اس طرح کے ادارے کو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ملیں، اور اس کی جگہ جگہ پہ شاخیں بنائی جائیں۔ ابھی ہم اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں، لاہور میں کام کر رہے ہیں، ساہیوال میں کام کر رہے ہیں، ابھی ایک ادارہ ہم نے کراچی میں قائم کیا ہے، اور جو ہمارا جو ٹرک ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کے دیہاتوں میں پہنچتے ہیں، وہ جگہ جگہ پہ جا کے لوگوں کی اسکریننگ کرتا ہے۔ کشمیر میں، خانیوال میں، اس طرح کی جگہوں پہ جا کے ہاسپٹل آن ویلز ہاسپٹل آن ویلز جو ہے وہ لوگوں کو اسکرین کرتا ہے، اور جن کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے ان کا علاج معالجہ کرتا ہے۔ اچھا، اس وقت پاکستان میں 33 ملین لوگ اس بیماری کا شکار ہیں، اور مستقبل میں اس کا ریشو کیا بڑھنے کا امکان ہے یا کچھ کم ہوگا، کمی آئے گی اس دیکھیں، میں؟ کمی بالکل آ سکتی ہے اگر لوگوں کے اندر ایجوکیشن قائم کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے۔ یہ حکومت کا کام ہے، یہ میرے اور آپ کے کرنے سے اس کے اندر کمی بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ اس میں حکومت کا کام ہے کہ وہ اس کے لیے تشہیر کرے کہ کیا کھانا چاہیے، لوگوں کو واک کرنی چاہیے، لوگوں کو پارک کی سہولت دینی چاہیے، اور جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے، جیسے بے نظیر انکم سپورٹ ہے، اسی طرح سے بیت المال کے تھرو ان لوگوں کو ادویات کی دوائیات جو ہے ان کے لیے دوائیاں مفت فراہم کی جانی چاہیے۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ آج ورلڈ ڈائبٹیز ڈے ہے، اور آج کے دن کی جو اہمیت ہے اس دن کی اہمیت کے حوالے سے فرمائیے گا۔
دنیا بھر میں 14 نومبر ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے طور پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس دن کا جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ڈائبٹیز سے جو لوگ متاثر ہیں اور جو لوگ اس کے اندر جانے کا خطرہ ہے ان کو یہ اویئر کیا جائے کہ یہ جو سائلنٹ بیماری ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور کیسے اگر یہ بیماری ہو جائے تو اس کے ساتھ کیسے آپ اس کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اویئرنیس مین مقصد ہے اور اسی کے لیے ہم نے آج یہ ایونٹ یہاں کیا تھا۔ اچھا، دنیا اس وقت جو پاکستان میں جو ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں بتایا جاتا ہے کہ 33 ملینز ہیں، تو دنیا کے مقابلے میں پاکستان اس وقت جو ہے وہ کس رینکنگ پہ ہے؟ پاکستان آج سے تقریباً 2018 تک دنیا میں 5ویں نمبر پر تھا جہاں ڈائبٹیز کے پیشنٹ سب سے زیادہ تھے۔ پچھلے سالوں میں پاکستان اب دنیا میں نمبر 3 نمبر پر آ گیا ہے، تو دنیا میں ڈائبٹیز کے پیشنٹ سب سے زیادہ پاکستان میں ہیں، جو پاکستان نمبر 3 پر آ گیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری جو لائف اسٹائل ہے، ہمارے جو کھانے کا اسٹائل ہے اور جو چیزیں ہیں وہ افیکٹ کر رہی ہیں اس بیماری کو پھیلانے میں اور اس کو زیادہ ہونے میں۔ اچھا، یہ ایک تو یہ تھا، دوسرا یہ کہ جو پاکستان میں ڈائبٹیز سینٹر ہے، ڈائبٹیز سینٹر جو ہے وہ کیا خدمات اس وقت جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے؟ ڈائبٹیز سینٹر 2012 سے پاکستان میں ان غریب مریضوں کے لیے اور ان پیشنٹس کے لیے جو ڈائبٹیز سے متاثر ہو چکے ہیں ان کے لیے ایک روف کے اندر ساری سروسز پرووائڈ کر رہا ہے کہ ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ جو بھی کمپلیکیشن ہے ان سے ان کو بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ ہمارا سب سے بڑا کام وہ اویئرنیس دینا ہے لوگوں کو۔ ہم نے ابھی یونیورسٹیز کے ساتھ کولیبریشن کیا ہے، باقی اس کے ساتھ اداروں کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو یہ اویئر کر سکیں کہ کیسے اپنی زندگی کو لائف اسٹائل چینج کر کے کیسے اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں اور اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کے ہاں کچھ مطلب یہ کہ پہلا ہاسپٹل ہے جو فیسلٹیز دے رہا ہے، تو ہاسپٹل آن ویل بھی آپ کے پاس ہے، تو یہ ہاسپٹل آن ویلز جو ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ کے بالکل بیک گراؤنڈ میں ہی گاڑی کھڑی ہے۔ ایک کانسیپٹ ہم لے کر آئے تھے کہ بعض مریض ایسے ہیں جو ایسے ایریاز میں رہتے ہیں جہاں سے ان کو ہمارے ہاسپٹلز تک پہنچنے میں دقت ہوتی ہوگی، تو کانسیپٹ ہم نے یہ دیا کہ مریض کو اب ہاسپٹل آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہاسپٹل کو اس کے گھر تک لے گئے ہیں تاکہ وہاں پر ان ایریاز میں، ان فار فلنگ ایریاز میں، ریموٹ ایریاز میں جہاں پر صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، وہاں پر ہم اس ہاسپٹل کو لے جا کر، اس ہاسپٹل اور ویل کو لے جا کر پیشنٹس کو وہاں ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اور وہاں ان کا علاج کرتے ہیں۔